بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بانی پاکستان بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی 76ویں برسی کے موقع پر ایوان قائد اعظم جوہر ٹاؤن لاہور میں محفل قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر قاری منور اقبال نے تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کی۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت محمد بلال ساحل نے پیش کیا۔ قاری محمد داؤد نے ختم شریف پڑھا، جبکہ مولانا محمد شفیع جوش نے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے بلندی درجات کے لیے دعا کرائی۔ بعد ازاں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی حیات و خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ایک خصوصی نشست کا انعقاد کیا گیا۔ اس نشست کی صدارت سینئر وائس چیئرمین ادارہ نظریہ پاکستان میاں فاروق الطاف نے فرمائی، جبکہ نظامت کے فرائض محمد سیف اللہ چودھری نے انجام دیے۔ خصوصی نشست میں چیئرمین ادارہ نظریہ پاکستان جناب چیف جسٹس ریٹائرڈ اعجاز نثار نے شرکت فرمائی۔ پروگرام میں اساتذہ اکرام، طلباء و طالبات اور مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات بڑی تعداد میں موجود تھے۔ سیکرٹری ادارہ نظریہ پاکستان جناب ناہید عمران گل نے معزز شرکاء کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا، آج کے دن ایک ایسی جلیل القدر شخصیت دنیا سے رخصت ہوئی تھی جو بر صغیر کے مسلمانوں کی نجات دہندہ تھی۔ پاکستانی قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں اتار سکتی، کیونکہ ہمارے لیے ایک آزاد ملک حاصل کرنے کی خاطر انہوں نے اپنا آرام، سکون اور اپنی صحت سب کچھ قربان کر دیا۔ جناب میاں فاروق الطاف نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے صدارتی خطاب میں کہا، آج بر صغیر کے ایک بدل حریت عظیم قائد کی برسی ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم مسلمانوں کو یہ عظیم وطن حاصل کر کے دیا۔ آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے، قائد اعظم کی قیادت نے ہمیں پاکستان لے کے دیا، کیونکہ قوم کے اندر جذبہ تھا، ولولہ تھا، جوش تھا، ایک مقصد تھا۔ انہوں نے قربانی تن من دھن چکا کے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ علامہ محمد اقبال کے پوتے جناب ولید اقبال نے اپنے خطاب میں کہا، قائد اعظم جن کی زندگی کو آتشی شیشے یا خوردبین کے نیچے رکھ کے جائزہ اس کا لیا ہے تاریخ دانوں نے، محققوں نے، محرروں نے، ایک شہادت نہیں ملتی کہ قائد اعظم نے کبھی کوئی وعدہ کیا ہو جسے پورا نہ کیا ہو، ایک شہادت نہیں ملتی کہ قائد اعظم نے کبھی امانت میں خیانت کی ہو، ایک شہادت نہیں ملتی کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب ایسی ایمانداری ہو اس کے لیے بے پناہ جرت، بے پناہ کریج بھی درکار ہے۔ اسی لیے آپ نے جب ان کی آواز سنی، وہ کریج کہاں سے آتا ہے؟ وہ ان کے ایمان سے آتا ہے، وہ ان کے سنہری اصول ایمان، اتحاد، تنظیم ان سے آتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنی قوم کو بھی یہی نصیحت کرتے ہیں کہ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتے۔ ممتاز صحافی، دانشور اور تجزیہ نگار جناب مجیب الرحمن شامی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، قائد اعظم کے نقش قدم پر چلنے کے لیے انہیں تیار ہونا چاہیے۔ انہی کے نقش قدم پہ چل کر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور پاکستان کو بھی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے ابھی آپ کو بتایا گیا زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کوئی شخص یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ قائد اعظم نے کسی کو دھوکہ دیا ہو، اور اپنی جائیداد کا بڑا حصہ جو ہے وہ قومی اداروں کے نام کر دیا، قوم کے لیے وقف کر دیا۔ آپ کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ آپ قائد اعظم کے نقش قدم پہ چلیں گے، تعلیم حاصل کریں گے، ان اصولوں پر قائم رہ کر ہی پاکستان کو ہم آگے بڑھائیں گے، اور انشاءاللہ وہ طاقت بنائیں گے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کو تعبیر قائد اعظم نے دی۔ ماہر تعلیم پروفیسر عابد شیروانی نے اپنے بیان میں کہا، کیا ہم نے قائد اعظم کا ملک اسی طرح بنایا
جیسے ان کی خواہش تھی، جس کے لیے اس وطن عزیز کے لیے بے پناہ قربانیاں دی گئیں، جان کی اور مال کی قربانیاں، اور آج تک یہ ملک وہ قربانیاں ہی دیتا آ رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں کب قربانیاں ختم ہوں گی، لیکن قائد اعظم نے کہا تھا کہ اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو ایک میرے نوجوان بچوں ایک بات ہے صرف آپ لوگوں کے لیے، قائد اعظم نے یہی کہا تھا کہ ورک ورک اینڈ ورک، اور انہوں نے کہا اے فیلئر از اے ورڈ unknown to me، انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی، جد و جہد کی اور اپنے مقصد کو سامنے رکھا، اور جب آپ بھی ایک مقصد کو سامنے رکھیں گے اور اس کے لیے جد و جہد کریں گے تو وہ مقصد آپ پا لیں گے۔ معروف دانشور قیوم نظامی نے کہا، تو ایسے ہی لیڈر جو ہیں وہ قوموں کا مقدر بدل دیتے ہیں، جو باہر سے بھی صاف ہوتے ہیں اور اندر سے بھی صاف ہوتے ہیں۔ یہ قائد اعظم تھے جنہوں نے پاکستان بنایا تھا۔ قائد اعظم نے جو وعدہ کیا اس وعدے پر عمل کیا، دھوکہ نہیں دیا کسی کو۔ قائد اعظم نے کبھی امانت پہ خیانت نہیں کی۔ جب وہ گورنر جنرل بنے تو گورنر جنرل ہاؤس میں جب وہ رہتے تھے تو رات کو دیکھتے تھے کہ فالتو بتیاں تو نہیں جل رہی، تاکہ قوم کا جو خزانہ ہے اس کی میں حفاظت کر سکوں اور اس کو خرچہ کم کر سکوں۔ سیاسی و سماجی رہنما محترمہ مہناز رفیع نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قائد اعظم نے کہا پاکستان میں بسنے والے ہر شخص کو ترقی کے برابر مواقع میسر ہوں گے۔ پاکستان امیروں، سرمایہ داروں، جاگیرداروں اور نوابوں کی لوٹ کھسوٹ کے لیے نہیں بنایا گیا۔ پاکستان غریبوں کی قربانیوں سے بنا ہے۔ پاکستان غریبوں کا ملک ہے، اس پر غریبوں کو حکومت کرنے کا حق ہے۔ پاکستان میں ہر شخص کا معیار زندگی اتنا بلند کیا جائے کہ غریب اور امیر میں کوئی فرق نہ رہ جائے۔ مذہبی اسکالر بیگم خالدہ جمیل نے کہا، حضرت قائد اعظم علیہ الرحمہ کی سیاسی زندگی کانگریس سے شروع ہوئی، کانگریس میں شریک ہوئے اور بہت جلد چوٹی کے لیڈروں میں شمار ہونے لگے۔ پروفیسر ڈاکٹر پروین خان نے اپنے بیان میں کہا کہ آپ تو قوم کی زبان تھے، قوم کا دماغ تھے، قوم کے چارہ گر تھے، آپ تو میر کارواں تھے، آپ مجاہد اسلام تھے، قوم کے بے تاج بادشاہ، جھوٹ سے نفرت، اصول پسندی۔ سماجی کارکن بیگم صفیہ اسحاق نے اپنے خطاب میں کہا، بابا قوم حضرت قائد اعظم کی برسی کے موقع پر میں دیکھ رہی ہوں ملت ہے جسم اور جاں ہے محمد علی جناح کی عملی تفسیر اس ہال میں موجود ہے۔ بعد ازاں بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی 76ویں برسی کے موقع پر ایوان کارکنان تحریک پاکستان لاہور میں ایک خصوصی لیکچر کا انعقاد کیا گیا، جس کے کلیدی مقرر تحریک پاکستان کے گولڈ میڈلسٹ کارکن کرنل ریٹائرڈ محمد سلیم ملک تھے۔ مہمان مقرر نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نوجوانوں کو مستقبل کے معمار قوم سمجھتے تھے، لہٰذا انہیں تاکید فرماتے تھے کہ وہ اپنی شخصیت میں نظم و ضبط پیدا کریں اور مناسب تعلیم و تربیت حاصل کریں۔ لیکچر کے اختتام پر کرنل ریٹائرڈ محمد سلیم ملک نے بانی پاکستان کے بلندی درجات کے لیے دعا کرائی۔